الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ پچھلی 3 نشستوں میں ہم نے آیا بر کا تقریباً نصف حصہ مکمل کر لیا۔ اب اس روح نیکی کا جب ظہور انسان کی شخصیت میں ہوتا ہے تو اس کے جو مظہر عملی ہیں ان کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ یہاں نوٹ کرنے کی بات ہے کہ سب سے پہلا مظہر، عملی مظہر نیکی کا، وہ ہے انسانی ہمدردی، سخاوت، اپنا پیسہ خرچ کر سکنا اس کے محبوب ہونے کے باوجود قرابت داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ قرآن مجید میں موضوع کے اعتبار سے ترتیب بدل جاتی ہے۔ جیسے اگر اطاعت کا معاملہ زیر بحث ہوگا تو اللہ کی اطاعت کے فوراً بعد رسول کی اطاعت آئے گی۔ محبت کا معاملہ زیر بحث ہوگا تو اللہ کی محبت کے فوراً بعد رسول کی محبت کا ذکر آئے گا۔ لیکن شکر کا معاملہ ہوگا تو اللہ کے شکر کے فوراً بعد والدین کے شکر کا ذکر آئے گا۔ انشکر لی ولوالدیک، یہ اگلے درس میں انشاءاللہ یہ بحث تفصیلاً آ جائے گی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جہاں حقوق کا معاملہ ہوگا تو حقوق سب سے پہلے اللہ کے حقوق ہیں کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اور پھر بندوں میں سب سے بڑھ کر اور اولین حقوق والدین کے حقوق ہیں۔ تو گویا کہ عنوان کے اعتبار سے مضامین چاہے بنیادی وہی ہو لیکن ان کی ترتیب بدل جائے گی۔ بالکل وہی معاملہ یہاں ہے کہ اگر تو ارکان اسلام کی بات ہوتی اور جیسے کہ اور دوسرے مواقع پر ایمان کے فوراً بعد نماز اور زکوٰۃ، لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر مؤخر ہے، اس لیے کہ یہاں بحث ہے نیکی کی حقیقت۔ نیکی کی حقیقت کے اعتبار سے اولین شے، اہم ترین شے، روح نیکی کا مظہر اول وہ ہے انسان میں اس صلاحیت کا موجود ہونا، اس جذبے کا برقرار ہونا کہ وہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ ہمدردی کا لفظ ہے، ہمدردی یعنی کسی کے درد کو آپ اپنے اندر محسوس کریں۔ اگر یہ حس موجود ہے تو پھر نیکی کی بنیاد ہے۔ نیکی کے لیے گویا کہ جیسے کالمز بنائے جاتے ہیں آج کل تو دوسری منزل پر سٹارٹر چھوڑ دیے جاتے ہیں، گویا کہ روح نیکی کا ظہور اولین جب ہوگا تو اس کا سٹارٹر جو ہے وہ انسانی ہمدردی کا جذبہ ہے۔ اس میں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ علی حب ہی کا ترجمہ بعض حضرات کر دیتے ہیں، حب ہی میں جو ضمیر مجرور ہے اس کو اللہ کی طرف راجع کر کے کہ وہ مال خرچ کریں اللہ کی محبت پر، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، وہ اصلاً تو بات صحیح ہے لیکن وہ بات تو در حقیقت زیر بحث آ چکی۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، موٹو تو طے ہو چکا۔ وہ نیکی ہی نہیں جو اللہ کے لیے نہ کی جا رہی ہو، وہ تو گویا کہ اب اس کو دوبارہ اس کے اعادے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ پھر یہ کہ حرف جار جو ہے اعلیٰ، یہ کسی شے کی مخالفت کے لیے آتا ہے، کسی شے کے حق کے لیے نہیں آتا۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔
تو علی کا لفظ آتا ہے کسی کے مخالف ہونے پر. تو علی حب ہی سے مراد ہے کہ مال انسان کو طبعاً محبوب ہے. سورہ آل عمران کی وہ آیت بڑی عظیم ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. انسان کے اندر ان چیزوں کی محبت طبعی طور پر ڈال دی گئی. اس محبت نہ ہوتی تو یہ جو ہمارے تمدن کے ہنگامے ہیں یہ ہوتے ہی نہ، یہاں کی رونقیں ہوتی ہی نہ. اگر عورتوں کی محبت نہ ہوتی، بیویوں کی محبت نہ ہوتی، اولاد کی محبت نہ ہوتی، بیٹوں کی محبت نہ ہوتی، اور پھر مال کی محبت نہ ہوتی، دولت کی، سونے کی، چاندی کی، اور بڑے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی، اور چوپائے حیوانات ان کی، مال مویشی کی، کھیتیوں کی، اگر یہ محبتیں نہ ہو تو یہ بھاگ دوڑ، یہاں کی جو ہے رونقیں، یہ کیسے رہتی؟ یہ اللہ نے یہ محبتیں انسان میں ڈال دی. تو اعلیٰ حب ہی سے مراد ہے اس طبعی محبت کے اعلیٰ رغم، اس کے باوجود وہ مال خرچ کر سکیں. اور اسی کے لیے مثال ہے در حقیقت، چونکہ اس آیت مبارکہ کا یہ حصہ جو ہے اس کی نظیر، اس کا مثنیٰ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے اندر آپ کو ملے گی، اور وہ 4 پارے کی پہلی آیت ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92. مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو وہ شے جو تمہیں پسند ہے. پسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکنا تب ہے نیکی کا معاملہ. ورنہ یہ کہ اذکار رفتہ کوئی شے ہے، بیکار ہو گئی ہے، پرانی اور بوسیدہ ہو گئی ہے، اپنے دل سے اتر گئی ہے، وہ کسی کو دے دی اور یہ سمجھا اپنے تئیں کہ حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی ہے، تو یہ اللہ کے ہاں یہ نیکی شمار نہیں ہوگی. یہ تو تم نے اپنا گاربیج ہے کہ جو گھر سے باہر نکال دیا ہے، وہ نکالنا ہی تھا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ مما تحبون سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ وآت المال علی حبہ میں مراد کیا ہے؟ مال کی محبت کے علی رغم انسان مال خرچ کر سکے، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، اور گردنوں کے چھڑانے میں. یہاں یہ بات نوٹ کیجئے کہ یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ جس شخص میں یہ جذبہ نہیں ہے وہ کل خیر سے محروم ہے. من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کہ اس کے بعد مجھے مزید کچھ وضاحت میں کہنے کی ضرورت نہیں. جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا. کٹھور دل انسان کسی کو تکلیف میں دیکھے، مصیبت میں دیکھے، اگر ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کوئی مدد نہ کر سکتا، خود تنگ دست ہو، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اگر تم خود منتظر ہو رحمت خداوندی کے، یہ استعارہ ہے کہ خود تم تنگ دست ہو، تب بھی یہ ہے کہ جو تمہارے قرابت دار ہوں، جو تم سے مدد کے طالب ہوں، بات ان سے نرمی کے ساتھ کرو. یہ بھی ایک تمہاری طرف سے اچھا رویہ ہو جائے گا. کم سے کم جھڑکو نہیں انہیں، سخت انداز اختیار نہ کرو، معذرت کرو، عذر کرو، اپنی مجبوری پیش کر دو، معذرت طلب کر دو، لیکن یہ ہے کہ جھڑکنے کی اجازت نہیں. بہرحال من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہوا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا. اور وہ آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو یہاں پہ نوٹ کیجئے، وہی لفظ بر ہے. لن تنالوا البر، نہیں پہنچ سکتے نیکی کے درجے کو جب تک کہ تم خرچ نہ کرو ان چیزوں میں سے جو تمہیں محبوب ہو، تمہاری اپنی پسندیدہ. اس سے جو نتیجہ میں نکال رہا ہوں، اگرچہ بظاہر وہ الفاظ آپ کو شاید سخت معلوم ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالکل منطقی نتیجہ ہے. لا بد من، یہ وہ اس کا نتیجہ ہے کہ جس سے کوئی رستگاری نہیں ہے. جو شخص دل کا کٹھور اور بخیل ہے، وہ عالم ہو سکتا ہے، عابد ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر نیک نہیں ہو سکتا. نیک ہونا شے دیگر ہے، یہ بالکل دوسری بات ہے. یہاں بحث ہو رہی ہے نیکی کی. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن. اور اسی میں یہ بات آئی سامنے
کہ مظہر اولین جو ہے، سب سے پہلا مظہر روح نیکی کا، وہ انسان کے اندر اس خیر کا یہ جذبہ، انسانی ہمدردی کی یہ بنیاد، خدمت خلق کا یہ مادہ، لوگوں کی تکلیف کو خود محسوس کرنا، ان کے درد کو اپنے اندر محسوس کرنا، اور جو کچھ اس کے ازالے کے لیے اور اس کو دور کرنے کے لیے انسان کر سکتا ہو اس کا کر گزرنا، یہ اس کا سب سے پہلا تقاضا ہے۔ اس کے ضمن میں ایک حدیث قدسی بھی آئی ہے، وہ بڑی پیاری حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن کہ اے میرے بندے، میں نے تجھ سے کھانے کو مانگا تھا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ انسان کہے گا پروردگار تو اس سے پاک ہے کہ تجھے بھوک لاحق ہو اور تو کوئی کھانے پینے کا محتاج ہو۔ اللہ فرمائے گا کہ میرا وہ فلاں بندہ جو بھوکا تھا، اس نے تیرے سامنے دست سوال دراز کیا تھا، وہ میں ہی تو تھا۔ یعنی سائل کی آستین سے نکلنے والا ہاتھ حقیقت کے اعتبار سے اس کا نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے، اور اس کو اگر کسی نے ٹھکرا دیا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کو ٹھکرا رہا ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ آئے اس کے بعد، اے میرے بندے میں ننگا تھا، میں نے چاہا کہ تو میرا تن ڈھانپ لے، تو ڈھانپ سکتا تھا، تجھے میں نے اتنی وسعت دی تھی، تیرا امتحان لے رہا تھا، میں ننگا تھا، لیکن تو نے انکار کیا۔ انسان پھر وہی کہے گا پروردگار تو اس سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے کہ تجھے کوئی عریانی لاحق ہو۔ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ، اس کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں تھا، اس نے تجھ سے سوال کیا تھا، وہ میں ہی تو تھا۔ تو یہ ہے در حقیقت اس معاملے کی اہمیت، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔